حضرات ذیوکار، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ ہمارا ایمان بھی ہے اور دعویٰ بھی۔ ضابطہ حیات کا مطلب زندگی گزارنے کے طریقوں کا جامع قانون، دستور العمل۔ اسلام زندگی کے ہر پہلو پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ امور عبادت سے متعلق ہوں، چاہے وہ مالی معاملات کے تعلق سے ہوں، چاہے معاشرے میں رہن سہن اور گھریلو معاملات سے ہوں، ہمیں ہر طرح کی رہنمائی میسر ہے۔ جماعت خدا میں اہل سنت اللہ کے فضل و کرم سے ہاتھ میں روشن چراغ لیے ہر کسی کو اسلام سے رہنمائی حاصل کرنے کا درس دے رہی ہے، جن کے بارے میں یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کروں گا، ہمیں وہ علم کے روشن چراغ ہیں جن کو ہوا بجاتی نہیں ہے، سلام کرتی ہے۔ سامعین مکرم، جماعت خدا میں اہل سنت عوام الناس کو عقائد اہل سنت پر قائم رہنے اور ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے معاملے میں اسلام سے رہنمائی حاصل کرنے کا درس دے رہی ہے، کیونکہ جب ہم کسی کام کی بنیاد قرآن و سنت سے اخذ کر کے رکھتے ہیں تو اللہ کریم ہماری عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کی مثال زمانہ حال سے دیکھ کر بات آگے کرتا ہوں کہ جب افواج پاکستان نے قرآن پاک کے لفظ بنیانم مرصوص کے نام سے آپریشن کیا تو اقوام عالم نے دیکھا کہ کیسے ہمارے چرچے ہوئے اور کیسے پھر ہمارا دشمن گڑ گڑاتے ہوئے چودھری امریکہ کے پاس پہنچا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام سے محبت عزت میں اضافہ ہے۔ سامعین مکرم، نوجوان تمام زمانوں، ملکوں اور ثقافتوں میں قوموں کے ستون گردانے جاتے ہیں، بلکہ یہ ترقی کا آراز و سیر اور ذمہ دار شمار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ عمر، ہمت، جد و جہد، قربانی اور جانساری کی ہوتی ہے، اور خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں نوجوان اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، جن کی بدولت کامیابیاں متوقع ہوتی ہیں۔ اگر کسی معاشرے میں نوجوانوں کے تحفظ پر توجہ نہ دی جائے تو ترقی کا غلبہ اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ اس لیے دین اسلام نے اس مرحلہ کے افراد پر خصوصی توجہ مرکوز فرمائی ہے، اور برسبیل قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتباع کی طرف ارشاد فرمایا ہے۔ سورۃ یونس ترجمہ سماعت فرمائیں۔ پس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ فرعون اور اپنے قومی سرداروں وڈیروں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ انہیں کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر دیں، اور بے شک فرعون سرزمین مصر میں بڑا جابر و سرکش تھا، اور وہ یقیناً ظلم میں حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ اسی طرح قرآن کریم نے ان نوجوان اولیاء اللہ کی تعریف کی جو ایمان لائے اور ان کی ہدایت و رشد میں اضافہ فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ کاف ترجمہ سماعت فرمائے۔ بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے نور ہدایت میں اضافہ فرما دیا۔ نوجوانوں کو قرآن مجید میں اصحاب کہف جو پکے اور سچے اللہ کے ولی تھے کہ کیسے انہوں نے بت پرست ظالم بادشاہ کے سامنے اعلان توحید بیان کیا، ان کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا کہ وہ اصل توحید تھی جو اللہ کے ولیوں نے بیان کی۔ معلوم ہوا جس طرح اللہ کے ولی توحید بیان کر سکتے ہیں کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمارا پیغام ہے کہ قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کریں۔ نوجوانوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جلیل القدر اور عالی مرتبہ صحابہ کرام نوجوان تھے،
اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو آپ کی عمر مبارک 38 سال تھی، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو آپ کی عمر مبارک 30 سال سے بھی کم تھی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سینکڑوں صحابہ کرام نوجوان تھے۔ نوجوانوں کی دعوت و تبلیغ عمر سیدہ لوگوں کے مقابلہ میں زیادہ مؤثر اور سریع ہوتی ہے۔ وہ نظریات و عقائد میں زیادہ پختہ ہوتے ہیں اور وہ اپنے عقائد کے دفاع میں اپنی جان، مال، عزت و آبرو، حتیٰ کہ وہ اپنے خاندان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ سامعین مکرم، آج فتنوں کے دور میں ہمیں حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات شریف سے فیض یاب ہونا چاہیے۔ آج کے نوجوان کو بھی مجدد پاک کے اس کردار کو اپنانا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے دلیر کے ساتھ حاکم وقت کے سامنے کلمہ حق اور اعلان توحید بیان کیا۔ ملاوٹ شدہ توحید بیان کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ توحید بیان کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں کے در سے فیض حاصل کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ خواتین و حضرات، ماضی میں نوجوانوں کا کردار بڑا عالی شان تھا۔ مسلمان تعداد میں کم ہونے کے باوجود دنیا کی بڑی سے بڑی سلطنت کو شکست دے کر کئی سو سال تک ان پر حکومت کر چکے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس مفکرانہ انداز کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا۔